الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو پہلے سے اللہ اگر جانتا ہے تو ہمیں کہ وہ اللہ پہلے سے جانتا ہے تو وہ اگر ہم ناکام ہو جائیں گے تو اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ تو اس سے اس امتحان لینے کا کیا مطلب ہے یا تقدیر یہ ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے جانتا ہے کہ وہ بندہ جو اتنی محنت کر رہا ہے اور اتنی تگ و دو کر رہا ہے، اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کی بنیاد پہ کام کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس بات پہ کہ کس طریقے سے کام کرے۔ لیکن جب ہم اپنی بنیادی ضروریات کے تحت کام کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں خیر شر کس طریقے سے کام کرے، وہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا۔ اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، خیر ہے شر ہے، دونوں راستے دے دیے۔ اب ہم نے چوز کرنا ہے، اختیار کا دائرہ کار ہے۔ دیکھیے اختیار کے لحاظ سے ہم کچھ چیزوں میں نہیں اختیار رکھتے، مثلا بھی ہم نے کہاں پیدا ہونا ہے، ہم نے کہاں پہ کس رنگ و نسل اور کس جو ہے معاشرے میں پیدا ہونا ہے، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن باقی جو چیزیں تو ہمیں اختیار دیا کیا ہے کہ آپ جو ہے نا نیک کام کریں، اچھا کریں، یا اس کی نگیٹو برا کام کریں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ انسان کا بنیادی رویہ ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، حال میں جی رہا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ یقین جانے ہر ایک بندہ کام کر سکتا ہے اور بہترین کر سکتا ہے، اس کے اندر کوالٹیز ہیں، اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا انرجی موجود ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب انسان خوبصورت زندگی گزارے گا، ترقی کی بنیاد پہ کام کرے گا اور کوالٹی بیسس پہ کام کرے گا۔ تو انسان کے پاس شر خیر موجود ہے اگر وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہے جو صرف ظاہری طور پر دکھ رہی ہیں، ابھی ہڈن ہے، نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اس کائنات کو تو آپ آبزرو کر سکتے ہیں، غور سے دیکھ سکتے ہیں، کتنی بڑی کائنات ہے، کس نے بنائی ہے، کون بنانے والا ہے، کتنا حکیم و دانا ہے، کتنا مدلل سسٹم ہے، نظام ہے، ایک چل رہا ہے، طے شدہ قوانین کو فالو کر رہا ہے۔ اگر یہ کہیں ذرا سے اوپر نیچے ہو جائے، پوری جس ہم رہ رہے ہیں جگہوں پہ ختم ہو جائے زمین، ہمارے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، کس بنیاد پہ ہم کام کر رہے ہیں اور خیر و شر کو سمجھتے ہیں یا نہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ یقین جانے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اس پہ کرنے کے لیے پوری تگ و دو کرتے ہیں۔ تو انسان کی تگ و دو دیکھی جائے گی، ایک پتہ گرتا ہے تو اس کو اللہ جانتا ہے، وہ علم کے لحاظ سے ہے، اختیار دیا ہے، آپ جو بھی راستہ چنیں گے اس کا علم کامل ہے، اس کا علم جو ہے نا کامل ہے۔ خدات رب تو مالک کریٹر تو وہی ہے جو کسی بھی کمزوری کمزوری اس کی اگر ہے صرف تو وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، گاڈ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے اندر کاملیت ہو، مکمل ذات جس کی کوئی ہم مثال کیا وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، باقی تو مخلوق ہے۔ اس کو جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو ہے اس کے بارے میں کیا، ہم اس طریقے کی بنیاد پہ صرف بھاگنے کی صورت میں کہ ہم اس طریقے سے بھاگ جائیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، مطمئن اس طرح نہیں کر سکتے، چونکہ زندگی ایک لگاتار آپ نے کام کرنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، گزارنی ہے اور اس پہ کام کرنے ہی ہے، اس میں رکنا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیں، سسٹم ڈیولپ کریں اور اپنی اچھائی کی بنیاد پہ کام کریں، خیر کو پھیلائیں، شر کو روکیں اور حوصلہ افزائی کریں خیر کی، کیسے لوگ جو ہے نا اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔
تو یہ ایک سسٹم ہے جو ہم کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور زندگی ایک موقع ہے۔ تو ہم کیا کریں، کس طریقے سے کریں، اس بنیاد پہ ہم کام کریں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی توفیق سے، مہربانی سے کام کریں گے۔ یہ کام ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کام آئیں گے، لیکن اگر ہماری سوچ دنیاوی ظاہر اسباب کی بنیاد پہ رکی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور ہم اس کے قابل تھے، ہمیں مل گیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے دیکھیں، اس سے ہٹ کے دیکھیں کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں اور بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں۔ مل گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی عنایت ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ کس طریقے سے ہم کام کریں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی بنیادوں پہ اگر ہم خود کو ہلائیں گے، حرکت کریں گے، بہت کچھ کر کے جا سکتے ہیں۔ تو خیر و شر کا جو پہلو ہے وہ دیکھیں، اور ہمارے اختیارات جو دیکھیں صبح شام کے، کہاں آپ جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں جا سکتے۔ مسجد میں پہنچو ٹائم آپ جا سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ کم نہیں تولیں گے، آپ زیادہ برابر اور اس کے جو ہے نا زیادہ کسی کو دینے کی کوشش کریں گے، کسی کی اچھائی کریں گے، اور کسی کو جو ہے نا اچھی موٹیویشن دیں گے، اور اس کی اس کو بیسٹ پرفارم کیسے کرے اس کے لیے بارے میں سوچیں گے۔ تو یہ انتہائی اہم ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیسے لوگ نکلیں، کیسے ترقی کی طرف جائے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے۔ کیا کر کے جائیں، کیسے کریں، اور لوگ اس کو کیسے انجوائے کریں، یہ ایک انسانی زندگی کا لازمی جز ہے۔ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور شخص کر سکتا ہے۔ ہر شخص کے بارے میں جو ہے نا صرف اپنی ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اس کے دوست ہیں، ان سے اچھوں کی امید رکھے اور اچھے دوست چوز کرے۔ اگر اس کے ساتھ اچھے دوست نہیں ہیں اور وہ اسی طرح بن جائے گا، ماحول معاشرے سے انسان بنتا ہے۔ تبدیلی کریں، کوشش کریں، کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے، انسان کیسے کام کرے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندے کو اختیار دیا گیا ہے، اختیارات کا صحیح استعمال کرے، موقع سے فائدہ اٹھائے۔ بندہ کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے۔ خیر و شر کے جو طریقے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے کہ کس طریقے سے خیر کو لے، وہ شرور سے بچے، خیر کو پھیلائے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔